قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، میں شاہد مسرور اور پروگرام روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے لیے اصل میں دین اسلام کی تعلیمات کی وہ روشنی ہے کہ جو اس کائنات میں بسنے والے ہر شخص کے لیے ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس محبت کے تحت وہ تبدیلیاں لا سکے کہ دنیا اور دنیا کے بعد آخرت کا اس کا معاملہ اور احوال جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ دنیا کی کامیابی کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنا احوال، اپنی کیفیات کو درست کرنا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اصلاح جو ہے وہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، اپنی ذات کے بعد اپنے گھر اور پھر اس کے بعد معاشرہ اور دیگر جو شعبے ہیں ان کی طرف انسان جاتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنا احوال درست کرنے کے لیے، اپنا کردار درست کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کے اور لوگوں سے جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے کام شروع کرے، اپنی ذات پر کام کرنا شروع کرے، تو پھر معاشرے میں ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی نظر آنی چاہیے اور نظر آتی ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے لا لگاتا ہے نا، اور یہ لا لگی رہتی ہے، تو سب سے پہلے جو اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ اس کے قلب میں ہوتی ہے۔ یہ محبت، یہ تعلق، یہ رابطہ اس وقت استوار ہوتا ہے جب دل آپ کی سوچ کے ساتھ، آپ کے وجود کے ساتھ، آپ کے عمل کے ساتھ، آپ کے احساس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو حقوق العباد ہیں ان کی اہمیت بتائی ہے اپنے بندوں کو کہ ان کا حساب ضرور ہونا ہے، حقوق اللہ کا بھی ہونا ہے، لیکن ان معاملات کو دنیا میں نمٹا کے آؤ۔ ہم جب اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں نا، وہ جو ایک روحانیت ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہماری ہر سانس کے ساتھ اور دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کا ورد ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ورد کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اس ورد کو جاری کرنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح قلب، جس میں سب سے پہلے دل، خواہش، اس کو آپ جو ہے وہ تعلیمات اسلامی کے تابع کر لیجئے، اللہ کی رضا کے تابع کر لیجئے۔ آج کا موضوع اصلاح قلب ہے، اور آج کے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو جید علماء کرام آج تشریف فرما ہیں، اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، ان میں پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، عالم دین ہیں، آپ جو ہے وہ مقرر بھی ہیں، آپ جو ہے وہ امام بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ بھی استاد محترم ہیں اور آپ دین کی تعلیم، دین سے وابستگی کے ساتھ اس تعلیم کے سلسلے کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ اس چینل کے ذریعے سے، اسکرین کے ذریعے بھی ایک طویل عرصے سے انجام دے رہے ہیں۔ آپ جو ہے مختلف تعلیمی اداروں میں مختلف حیثیتوں میں فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ اپنی علمیت کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں محترم ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سر، الحمدللہ الحمدللہ۔ سر، آج کا جو موضوع ہے وہ اصلاح قلب ہے، اور ہم آپ سے ہی جاننا چاہتے ہیں کہ قلب کی اصلاح ہو تو انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے معاملات کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو اصلاح قلب کا جو احوال اور کیفیات ہیں ان پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے بہت بہترین جو تمہیداً گفتگو فرمائی اسی قلب کے اصلاح کے حوالے سے۔ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو دل پر تو کسی کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو غیر مسلمز جو ایکسپرٹس ہیں ان کے نزدیک بھی دل تو ہے، جسے
انگریزی میں ہرٹ کہتے ہیں اور عربی میں قلب کہتے ہیں، اردو میں فارسی میں دل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دل کے احوال میں، اس کی کیفیات میں اور اس کا جو فنکشن ہے اس میں اختلاف ہے. جو غیر مسلم ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ دل تو ہے، زیادہ تر اس طرف گئے ہیں وہ لوگ، دل تو ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ بایولوجیکل آرگن ہے، یعنی اس کا کام بلڈ کی سپلائی ہے، اس کو سرکولیٹ کرنا ہے. اب رہا کہ دل کے کچھ لطائف ہیں، صحیح ہے نا، لطیفہ کی جمع لطائف ہے. یہاں پر لطیفہ جو اردو میں ہے یہ مراد نہیں ہے. لطیف بھی دیکھیں احساس کی نرمی کو جو ہے وہ ہم لطیف کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو دل کے لطائف کا ہونا یا اس میں سوچنے سمجھنے یا ادراک کی ایبیلٹیز کا صلاحیت کا ہونا، کہتے ہیں یہ نہیں ہے. بس اس کا جو فنکشن ہے وہ صرف بلڈ کو سپلائی کرنا، اس کی سرکولیشن، یہ مادیت کا تصور ہے. جی اسی لیے سائنس اس پر بحث نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہاں پر جو مسلم ایکسپرٹ ہیں، جو فلاسفرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دل تو ہے، قلب تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن پورے وجود میں نا، پورے وجود میں انسانی جسم میں جو دل ہے یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. احساس کی جی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور سوچنا سمجھنا اور ادراک کرنا یہ بالکل دل میں یہ صلاحیت موجود ہے، یہ ایبیلٹیز موجود ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو انسان کے بہت زیادہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اگر ہم ذرا سا دیکھیں تو فائنل اوپینین جو ہوتا ہے وہ قلب کا ہوتا ہے، کیونکہ خواہش ہے، دل کا ہوتا ہے. جی ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دل ایک ایسا لطیفہ ہے جس میں سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہے، ادراک کرنے کی صلاحیت ہے، اسی طریقے سے کشف کی صلاحیت بھی ہے. کشف کی صلاحیت، جی کیونکہ دل اکساتا تمام ہے چیزیں تو موجود ہیں، جی ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اگر ہم قرآن و حدیث میں دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا نا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا قلب ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، ٹھیک ہے نا. اچھا، کسی نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے نہیں پڑھا، صحیح ہے نا، تو کیا وہ مومن کہلائے گا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان مانتے نہیں ہیں جی. اور رب کریم فرماتا ہے کہ زبان سے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، تو جہاں سے مانا وہاں ایمان، جہاں سے مانا وہاں سے ایمان. جی. تو بنیادی حیثیت کس کی ہوئی؟ دل کی. اب آ جائیے حدیث کریمہ کی طرف. ہاں، ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، جی، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے نا. اگر نیت آپ کی خیر کی ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں تو اس پر ثواب بھی آپ کو ملے گا. نیت خیر کی ہے، رزلٹ اچھا نہ آئے تو بھی ثواب ہے، تب بھی ثواب ہے. لیکن نیت اگر خیر کی نہیں ہے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر لیں، اس پر کوئی ثواب آپ کو ملنے والا نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. اسی لیے روزے کی، نماز کی، حج کی، عمرے کی، ہر چیز کی نیت ہے. اور جہاں میں نے کہا نا کہ مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو فرمایا نا حدیث پاک میں الا فی الجسد مدغہ، کہ آگاہ رہو کہ جسم میں، پورے وجود میں ایک مدغہ ہے، یعنی ایک لوتھڑا ہے. اور فرمایا کہ اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جائے گا. کیا بات. اور فرمایا کہ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ فساد برپا کرے تو سارا وجود فساد برپا کرے گا. تو فرمایا کہ الا وہی القلب، آگاہ رہو کہ وہ دل ہے. ماشاءاللہ. اور وہی بھی تو دل پر نازل ہوئی نا. جی ماشاءاللہ. ابھی فساد قلب کی حوالے سے فرمایا محترم مفتی صاحب نے، یہ فساد قلب کیا ہوتا ہے سر، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. بعد حمد و صلات کے قبلہ برادر محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں گفتگو کی، اور آپ نے بھی سرنامہ کلام میں جو عنوان باندھا ہے،
ان کو اگر یکجا کر لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا مرکز ہی دل ہے. دل ہے. صحیح. دل کو اگر نکال دیں تو کچھ بھی نہیں رہتا. اب اگر کوئی کہے کہ یہ شاعرانہ گفتگو ہے تو شاعر کے پاس بھی احساسات ہیں، تبھی تو وہ شاعرانہ گفتگو میں حقائق کو لا کر یہ بتلاتا ہے کہ تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جو اٹھیں گے، لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جہاں. اور تو یہ دل و جہاں ہونا، احساسات کا ہونا اور جو معاشرتی مفاہیم ہیں ان کو سمجھنا اور برتنا، اور پھر اس میں رذائل اور اخلاق حمیدہ ان کے مابین حد فاصل قائم کرنا، یہ دل ہی تو ہے کہ رذیل بھی بناتا ہے اور با اخلاق بھی بناتا ہے. اگر با اخلاق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تربیت ہے، تو تربیت بھی انہوں نے کی جن کے دل پاکیزہ ہیں. صحیح. ذہن پاکیزہ ہے، جن کی زبان پاکیزہ ہے، جن کا عمل پاکیزہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر معاشرے میں مفاسد، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میلافائڈ پریکٹسز شروع ہوتی ہے. اب یہ میلافائڈ پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ اب آپ ایک عام سی بات کیجئے، قبلہ مفتی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جی بایولوجیکل جب ڈس آرڈر ہوتا ہے تو بایولوجیکل ڈس آرڈر کے اندر ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے نا کہ خون کی سپلائی اگر نہیں ہے تو کہاں نہیں ہے؟ دل میں نہیں ہے، برین میں نہیں ہے، جسم کے کسی حصے میں نہیں ہے، تو کہیں جس جگہ پر رکاوٹ بنتی ہے وہاں پر وہ حصہ مفلوج ہوتا ہے. ایسے ہی دل میں اگر اخلاق کی ترسیل نہیں ہے تو معاشرہ اپاہج ہو جائے گا اور اس معاشرے کے اندر فساد ہوگا. اور قرآن میں کیا کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا تھا نا کہ انی عالم ما لا تعلمون. جس کو میں جانتا ہوں وہ میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ میں اس انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہوں. تو اب یہ جو مفاسد ہیں یا یہ جو معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کر دیتا ہے یا برائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تم خیر کیا کرو، اچھائی کیا کرو، کیونکہ کل جب قیامت کے دن جاؤ گے تو وہ خیر تمہارا پیش کیا جائے گا، تو اس سے برائی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم بس مفتی بن کر خود فتویٰ لگا دیتے ہیں اس کے کفر کا، اس کو کہ بھائی اب تو یہ جہنمی ہو گیا. تو ایسا نہ کیجیے. اب جو معاشرتی برائیاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، خرابی ہے، برائی ہے، غیبت ہے، لوگوں کا برا چاہنا ہے، اور اگر کوئی اللہ نے عہدہ دے دیا تو اس کا ناجائز استعمال کرنا ہے اور اپنے سے کمتر سمجھنا ہے، یہ تو ہو گئی معاشرتی برائیاں. مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سر اگر آپ اجازت دیں تو اس قول سے پہلے میں آپ سے اجازت دے کے ایک وقفے میں چلے جاتا ہوں، پھر آتے ہیں تو ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر بھی بات کریں گے. اور جیسے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ دل میں برائی، فساد یعنی قلب میں کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے کا دوسرا سیگمنٹ ہے. آج کا جو موضوع ہے بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور یہ جو انسان کا قلب ہے، اس قلب کی تطہیر کس طرح ہونی چاہیے. اس قلب کی تطہیر سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فساد قلب کیسا ہوتا ہے، خواہشات اور وساوس کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر جو اچھائی ہے وہ اچھائی کیسے جنم لیتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم بخشا ہے، سوچ دی ہے، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے حافظہ بخشا ہے، اس کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو مدون کرتا ہے، اپنے دل، اپنی خواہشات کو، اپنے ایمان کو، اور انسان اپنی زندگی کے مقاصد کو جو ہے وہ اس خواہش کے تحت جو ہے مدون کر رہا ہوتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ انسان جو ہے وہ محسوس بھی بہت کچھ کرتا ہے، اور جو کچھ بھی احساسات ہیں ان کا اظہار انسان کے رد عمل سے ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ غم ہو، اس کا اظہار انسان کے رد عمل سے ہوتا ہے، اور یہ سارے محسوسات دل کی طرف سے ہوتے ہیں. ابھی محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کسی جگہ خون کا جو ہے وہ دوران رک جاتا ہے
تو ایسی صورت میں یعنی دل کام کرنا چھوڑ دے گا، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سڈن کنڈیشنز ہوتی ہیں جس سے نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے، سرکولیشن آف بلڈ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یہ جو سڈن کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ سسٹم کی خرابی نہیں ہوتی ہیں، مادی سسٹم کی، بلکہ وہ یہی احساس ہوتا ہے جو انسان کو کسی نہ کسی طرح ہرٹ کرتا ہے یا اس پہ اٹیک کرتا ہے. سر آپ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت سے حضرت امام فرما رہے ہیں. غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت طریقے سے کیمیائے سعادت میں اس کے عناوین یا اس کے عنوانات بنائے ہیں جی سر. دل کے. جی سر. اور اس میں بڑا خوبصورت ایک جملہ، ویسے تو خیر امام غزالی تو امام غزالی ہیں، ان کا جملہ بہت خوبصورت لگا مجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جنود پیدا کیے، یعنی مختلف ایسی طاقتیں ہیں جو گروہ یا لشکر اللہ کے جو زمین پر ہیں، اور ان میں دل رکھا. کیا بات ہے. اور دل رکھنے کے بعد عنوان دل ہے ان کا عنوان ہی دل ہے. اور دل رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنود کا سردار دل کو بنا دیا، اور اس کے بعد اس کو مکلف بنا کر یہ کہا کہ اب اچھا کرو گے تو تم ذمہ دار ہو، برا کرو گے تو تم ذمہ دار ہو، کیونکہ تمہارے دل سے وہ خواہشات آئیں گی جس کو رب نے دو طریقوں سے بیان کر دیا کہ اگر شیطان کی اتباع کرو گے تو گھاٹے کے سودے میں جاؤ گے، اور خیر کی طرف جاؤ گے تو ترقی کی طرف جا کر اخلاق ایسے پیدا کرو گے کہ تمہارے جانے کے بعد بھی تم زندہ رہو گے. کیا بات ہے. جی ہاں بالکل. اب یہ غزالی نے جو تجزیہ کیا ہے معاشرے کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کمیونٹی انالیسس، وہ سامنے رکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور خاص طور پہ تاجدار مدینہ سرور کشور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اخلاق اللہ کا پیدا کرو. تو وہ اخلاق اللہ کا کیا ہے؟ کسی نے کوئی غلطی کر دی تو معاف کر دو، کسی نے کوئی زیادتی کر دی تو یہ سوچو کہ یہ انسان ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے. غفور ہے، رحیم ہے سر. جب رب کر سکتا ہے معاف تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ صحیح. اچھا، اب یہ جو دل ہے وہ یہ کہتے ہیں، امام غزالی نے ایک مثال دی، کہا کہ دل کی مثال ایسی ہے کہ اگر یہ تم پر حاوی ہو گیا تو یہ بھونکنے والا کتا بن گیا، پھر یہ ہر ایک کو کاٹے گا، ہر ایک کو نقصان پہنچائے گا. لیکن اگر یہ تابع ہو گیا تو اس کے ذریعے تم اپنی طاقت کو، اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ذریعے معاشرے میں جو تم چاہتے ہو شکار بھی کر سکتے ہو. تصوف میں ایک بات کہی جاتی ہے نا جی کہ پانی کشتی میں یا کشتی پانی پر. جی جی جی. اچھا، اصل میں یہ تو موضوع ہی تصوف کا ہے. جی جی. جو میٹا فزکس جانتے ہیں جو لوگ، اور اس بات کو اچھی طرح سے سب آج کی جو جدید سائنس ہے، لوگ کہتے ہیں نا اکثر و بیشتر کہ صاحب وہ جو شخص ہے نا وہ فاتر العقل ہو گیا. کیوں؟ کہ اس کا جو کیمیکل بیلنس ہے، اب یہ جو امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ پچھلے حصے کے اندر یہ کیمیکل بیلنس ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کیا لیکن اشارہ ان کا اسی طرف ہے کہ جب اس میں فتور آ جاتا ہے، جب اس میں تکبر آ جائے، جب اس میں نخوت آ جائے، جب اس میں بڑائی آ جائے، تو یہ برین سگنل آپ کو جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ برین سگنلز کیا دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن تو صحیح ہے. اب آپ کو ذرا سی بات پہ غصہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ ابھی تک میری تعریف نہیں کی اس نے ابھی تک. تو اب آپ کو کیا چاہیے کہ خوشامد. تو اب جب جھوٹی خوشامد ہوگی، چاپلوس لوگ ہوں گے، تو امام غزالی فرماتے ہیں وہاں سے دل کی تباہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جو آپ میں نہ ہو اور وہ بیان کیا جائے اور آپ اس پر خوش ہوں. یہ عقل کا ذوف بھی ہے، فتور بھی ہے، اور یہ مقبوط العقل بھی انسان یہیں جا کے ہوتا ہے جو ہے. آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنے والے ایسے ایسے لوگ کہ جن کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ مخبوط الحواس ہوئے تعریفوں میں اور جو کچھ ان میں نہیں تھا وہ سمجھنے لگے کہ میں وہی ہوں، تو دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو وہ فرعون بن گیا اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ پانی میں غرق ہو گیا. تو کہنا یہ ہے کہ دل کے فطور نے انسان کو وہاں پہنچا دیا جہاں اس کی ذلت اس کے ساتھ جاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ اس کی قبر پر تحریر کی صورت میں ہوتی ہے. کیا بات ہے سر. سر دل کے حوالے سے آپ نے بھی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی. دو پہلو تو موضوع یہی ہے نا ماشاء اللہ دونوں حوالوں سے باتیں تو ہو گئی. ایک تو یہ بھی ہوگی کہ قلب کی اصلاح کس طرح ہو سکتی کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ بھی جان لیا کہ فساد قلب کس طرح ہوتا ہے. اب دل کا جو کام ہے انسان کے وجود میں، خواہشات یا وساوس جو ہیں ان کا صدور بھی قلب سے ہوتا ہے. کوئی خواہش کا پیدا ہو جانا، کوئی وسوسہ پیدا ہو جانا،
اس کے لیے تو قرآن حکیم میں باقاعدہ سورۃ الناس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو اس کی تفصیل تھوڑی سی بتائیے کہ وساوس اور خواہشات کا صدور قلب سے ہوتا ہے. جیسے میں نے ابتداً قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، فکر انگیز گفتگو فرمائی. جیسے میں نے ابتداً ایک بات عرض کی تھی کہ غیر مسلم جو ایکسپرٹ ہے ان کے نزدیک جو ہے بس دل کا ایک ہی کام ہے، باقی سارا کام دماغ کا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں جو مسلم مفکرین ہیں ان کی بھی میں نے جو جمہور کا قول ہے وہ پیش کیا. تو یہاں پر اب صوفیہ، کیونکہ دل کے احوال یعنی دل میں جو کچھ بھی ہے نا اس کا تعلق افعال قلب سے ہے. افعال جوارح یعنی جو اعضاء سے ہم افعال کرتے ہیں ان کا نمبر بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فقہا افعال قلب سے بحث نہیں کرتے، دل سے بحث نہیں کرتے، وہ احکامات پر بحث کرتے ہیں. صوفیاء کے یہاں دو طبقات ہیں. جو صوفیاء کا ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سوچ، فکر، ادراک کا تعلق دل سے ہے، دل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، تو وہاں وساوس اور جو خواہشات ہیں ان کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. لیکن صوفیاء کا جو دوسرا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دل جو ہے نا یہ اس میں بری بات آ ہی نہیں سکتی، یعنی فطری طور پر دل ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ حدیث قدسی میں ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن، کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن بندہ مومن کے قلب میں اپنی شان کے مطابق سما جاتا ہوں. سبحان اللہ. اپنی شان کے مطابق. ماشاءاللہ. تو جس دل میں اللہ کی یاد ہو تو وہ دل اصلاً جو ہے وہ کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، وہ اصلاً اللہ کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے، اچھے کاموں کے لیے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے نا. اور دیکھیں بالکل عین یہاں پر جو ریئل میں ہوتا ہے یہی ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو یعنی دماغ تک ترسیل جو ہوتی ہے نا وہ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو دماغ کو سگنلز جاتے ہیں، برین کو سگنلز جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اب بڑھا جائے. ٹھیک ہے نا. کوئی چیز آپ کو بری لگتی ہے تو پہلے دل میں بری لگتی ہے، اس کے بعد برین کو سگنلز جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی اس چیز سے دور رہا جائے. حدیث پاک میں آپ دیکھ لیں فرمایا کہ کون سی چیز تیرے لیے بری ہے، کون سی چیز اچھی. تو فرمایا کہ ما حاک فی صدرک اللہ اکبر فترک، جو چیز تیرے دل کو بری لگ جائے نا اس کو چھوڑ دے. چاہے لوگ اس کو اچھا بولیں، چاہے ظاہری طور پر فتویٰ بھی آ جائے اس کو چھوڑ دے، کیونکہ دل کا مشورہ برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ابتداً جو مشورہ ہے وہ دل کا ہے، وہی تو نیچر پہ ہے، وہی تو نیچر ہے. جی 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 جی. تو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، اپنے دل سے پوچھ. اور عین یہی چیز ہے. یعنی کوئی شخص کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے لیکن اس کا دل اندر سے نا اس کو توڑ رہا ہوتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، تو نے یہ عمل غلط کیا ہے. اور کوئی اچھا عمل کرے اس کا دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ یار لوگ اچھا کہیں نہ کہیں لیکن دل اچھا کہہ رہا ہے، یہ بات صحیح ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ ما حاک فی صدرک، فرمایا کہ فترک، کہ جو چیز تیرے دل کو برا لگ جائے نا اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے. تو اب یہاں پر صوفیاء کا جو دوسرا طبقہ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں، جو کہ جمہور کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دل ایک الگ ہے. دل کے پاس ایک لطیفہ ہے جسے نفس کہتے ہیں. نفس کہتے ہیں. نفس امارہ ہو تو یہ بھی برائی کی طرف دل کو لے جاتا ہے. صحیح ہے نا. یعنی بندہ نماز روزے سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی یاد سے دور ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے دھل جاتا ہے. یعنی دل کی تطہیر، نفس کی تطہیر بھی یہاں سے ہو رہی ہے، یہیں سے ہو رہی ہے. جی 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 یہیں سے ہو رہی ہے نا. تو فرمایا کہ اگر توبہ کرتا دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا گناہ پر گناہ، تو پھر کیا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پورے دل پر وہ نقطے سیاہ نقطے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ دل جو ہے اچھائی کی طرف نہیں آتا، پھر وہ نفس امارہ کی ساری باتیں قبول کرتا ہے. دل کالا ہو گیا. دیکھیں نا، ایک تو وہ مردہ ہے جس کا دل مردہ ہے نا، یعنی دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، بندہ مردہ ہو گیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا. فرمایا کہ ایک مردہ اور بھی ہے جو بظاہر چلتا پھرتا ہے لیکن اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا فرمان نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ دل بھی مردہ ہے، وہ شخص مردہ ہے، چلتا پھرتا مردہ ہے. حدیث پاک میں ہے نا کہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر، کہ مثال اس کی کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب نفس امارہ ہوگا تو وہ دل کو پھر خواہشات کی طرف لے کر جائے گا، وساوس کی طرف لے کر جائے گا، الٹی سیدھی سارے کاموں کی طرف لے جائے گا. تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ دل یعنی قلب جس طریقے سے سوچ
فکر اور ادراک کی صلاحیت رکھتا ہے تو وساوس اور خواہشات کا صدور اور مبدأ بھی یہی قلب ہے اس اعتبار سے. لیکن اب نفس مطمئنہ تھا، پھر کسی نے قابو کیا، ٹھیک ہے نا، اسے قابو کرنے میں کامیاب ہوا، اس کے نفس کشی کی، تو اس کے بعد وہ پھر نفس ملہمہ ہوا، پھر ہوتے ہوتے نفس لوامہ ہوا، پھر ہوتے ہوتے نفس لوامہ کے بعد نفس مطمئنہ ہوا. جی جب نفس مطمئنہ ہو گیا تو پھر وہ دل کبھی بھی کسی طرف نہیں جاتا، اس کو سارے اچھے سگنلز مل رہے ہوتے ہیں. نفس مطمئنہ کے بعد راضیہ اور مرضیہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. روز قیامت کہا جائے گا نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. یعنی اطمینان قلب ہے تو انسان جو ہے انسان نیکی کے راستے پر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، ماشاءاللہ، ثبت قلوبنا الی طاعتک، قلب قلوبنا الی طاعتک. قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں نا، کبھی یوں کبھی یوں، سگنلز قبول کرتا ہے نا، کبھی یوں کبھی یوں. تو فرمایا کہ میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف لگا. اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وہ جو شیطان ہے نا وہ وسوسے پیدا کرتا ہے تو وہ نفس کے راستے دل میں ہی آتا ہے، دل میں اور آ کر وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی دعا کی تلقین فرمائی، طاہر قلبی من النفاق، کہ میرے قلب کو نفاق سے محفوظ فرما، پاک پاکیزہ فرما. کیوں؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ میں نے کہا افعال جوارح اور افعال قلب. مثال کے طور پر گلاس میں پانی ہے، آپ انڈیلیں گے تو پانی نکلے گا، دودھ نہیں نکلے گا. دودھ ہے تو پانی نہیں نکلے گا. آپ کے من میں کہتے ہیں نا کہ من میں شانتی تو جگ میں شانتی. من میں محبت ہے تو زبان سے محبت نکلے گی. من میں بغض ہے، عداوت ہے، ریاکاری ہے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آخری سیگمنٹ آج کے پروگرام کا اصلاح قلب ہمارا آج کا موضوع ہے. میں آپ کا میزبان شاہد مسرور اور میرے ساتھ تشریف فرمایا محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور محترم ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. ہم جب ابھی وقفے پہ گئے تو بڑی خوبصورت گفتگو اس نسبت سے کہ فساد قلب کیا ہے، یہ جو وساوس ہیں، خواہشات ہیں، ان کا صدور بھی جو ہے وہ قلب سے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے تو رہنمائی ہوئی. میں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فساد قلب پر تو ہم نے بات کی ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ فساد قلب کے نقصانات کیا ہیں، وہ ارشاد فرمائیے. بھائی شاہد مسرور صاحب، بات یہ ہے کہ ہر دل فساد قلب کا شکار ہوتا ہے، ماں سوائے انبیاء کے اور جو پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھتا ہے. صحیح بات. اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہمیں نہیں بچاتا، وہ ہمیں بھی بچاتا ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے. ایک ڈاکٹر ہے جو دوا آپ کو دیتا ہے کہ بھائی یہ وقت پہ کھا لیجئے، بلڈ پریشر نہیں ہوگا. ایک نے کھا لی، وہ بچا رہا، ایک نے نہیں کھائی، وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا. سادہ سی بات ہے نا. انسان کی نفسیات ایک مزاج ہے، کوئی بھٹک جاتا ہے، کوئی نہیں بھٹکتا. اچھا، اب قرآن کریم اور احادیث نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے، جیسے کہ قبلہ برادر محترم علامہ سہیل رضا امجدی بھائی نے ہمارے خوبصورت پیغام قرآن و حدیث کا جو کہ حوالہ جات دیے ہیں، وہ صرف سننے کے لیے نہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کی آیات اور حدیث بار بار ہمیں متوجہ کرتی ہیں. فرمایا نا کہ کوئی نجات نہ پائے گا مگر وہ شخص جو اللہ کے سامنے ایسا دل لایا ہو جو گناہوں سے سلامت ہو. کیا بات ہے. اب ایسا دل جو گناہوں سے سلامت ہو. اب افراد کیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر، ہاں صاحب یہ گناہ ہو گیا نا، میں کیا کرتا، یہ تو اللہ کی رضا، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو خیر اور شر میں فرق بتلا دیا گیا. جی ہاں. اب یہ جو فساد پیدا ہوتا ہے اور یہ جو انسان اس کے بعد اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ پیدا کیوں ہوتا ہے. یہ پیدا اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کے وسائل کو اور اپنے معروضی حالات میں ان چیزوں کو کہ جو ہم صرف اپنی زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ راستے اختیار کریں جن راستوں پر جانے سے منع کیا گیا. اپنا فائدہ ہو چاہے سب کو نقصان ہو جائے. جی کچھ بھی ہو. جی لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرنا. دیکھیے ایک معمولی سی بات کہوں میں. جی جمعے کی نماز ہو رہی ہے، سب سے آخر میں آ رہے ہیں، لیکن چونکہ اپنے علاقے کے بہت نامور ہیں وہ صاحب،
تو وہ گردنیں پھلانگ کر جب تک کہ پہلی صف میں امام صاحب کے بالکل پیچھے جا کر نہ کھڑے ہو جائیں اس وقت تک وہ بڑے لوگوں میں نہیں کہلائیں گے. حالانکہ جب وہ گزر کر جا رہے ہیں اس طرح سے پوری کمیونٹی ان کو برا سمجھ رہی ہے کیونکہ وہ یہ بدتمیزی میں آتا ہے, لیکن وہ کر رہے ہیں. فساد قلب ہے نا یہ, کیونکہ میرے نبی کا جو فرمان ہے وہ کہ جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ. اچھا, اسی طریقے سے کوئی آپ کو زمینی یا دنیاوی عہدہ مل گیا تو جب تک آپ اس کی تشہیر نہیں کریں گے, یا آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی, یا آپ نے کہیں غلطی سے کوئی اچھا کام کر دیا, غلطی سے کہہ رہا ہوں, اور اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کی گردن میں راڈ نظر آنی چاہیے, نظر آنا چاہیے. اچھا, جب تک آپ اپنے عہدے کو اور اپنے اختیار کو اور اپنے پروٹوکول کو ظاہر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ بڑے لوگوں میں نہیں آئیں گے. آپ خادم کے بجائے بادشاہ بن جاتے ہیں. ارے صاحب بادشاہ مخدوم بن جائیں, مخدوم بن گئے نا. اچھا جیسے وہ امام غزالی نے جو جملہ لکھا تھا کہ دل کو تو بادشاہ بنا دیا ہے اور جو جسم کے بقیہ تمام حصے ہیں ان کو رعایا بنایا گیا ہے, اور اس دل میں جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی جو آئے اور حوالے دیے, اس دل میں جب رب ہے الا بذکر اللہ, تو یہ رب کا جو ذکر ہے تیرے دل میں, تو نے اس دل کو آباد اگر ذکر کے پانی سے نہیں کیا تو بقول امام تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے قلب کو مار دیا, اور وہ جو پودا جس میں کونپلیں نکلنی تھیں, جس میں خوبصورت پھول کھلنے تھے, تو نے اسے اپنی انا اور تکبر کے ایسے پانی کے ساتھ آبیاری کی کہ جس سے وہ پودا بجائے پھول دیتا اس نے اپنے وجود سے ہی انکار کر دیا. سر, یہاں پر مختلف جو پہلوؤں پر گفتگو ہوئی اس میں کچھ زندگی کے حقائق بھی ہیں, جس میں سب سے بڑی حقیقت ہے زندگی کا خاتمہ, دنیاوی زندگی کا یعنی موت, اور موت کی سختی. بہت سے لوگ اس کی تیاری نہیں کرتے, وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے, موت تو برحق ہے اور ہر ذی نفس نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کی سختی کو جو لوگ یاد کرتے ہیں ان کے دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہوتا ہے, اور یہ نرمی پیدا ہوتی ہے ان کے دلوں میں. یہ بھی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, میں اس میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم وصورکم ولکن ينظر الى نیات قلوبکم. حدیث پاک ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف, تمہارے ظاہری اعمال کی طرف نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے. نیت میں محبت ہے, نیت میں اچھائی ہے تو دل میں اچھائی ہے, دل میں اچھائی ہے تو عمل میں اچھائی ہے, عمل اچھا ہے تو معاشرہ اچھا ہے. کیا بات. اور اگر نیت میں فساد تو دل میں فساد, دل میں فساد تو عمل میں فساد, عمل میں فساد تو معاشرہ فساد اور انتشار کا شکار رہے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, جس میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ جس کا جتنا بڑا منصب ہے اس کو دل کی اتنی ہی حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یعنی عام بندے کا دل خراب ہو جائے تو یہ بھی بہت برا ہے, لیکن کسی بڑے منصب والے کا دل خراب ہو جائے نا تو اس کا اثر پھر جہاں جہاں اس کی یعنی وہ یعنی جہاں اس کی ماتات ہے, جہاں تک اس کا تاثر ہے, اثر ہے, وہ پھر وہاں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. وہ مثال قائم کرتا ہے اچھائی یا برائی کے ایک بادشاہ پرانے زمانوں کا واقعہ ہے, پرانے زمانے کا. ایک بادشاہ جو ہے وہ کہیں بچھڑ گیا لشکر سے اور کہیں گھومتا پھرتا کسی باغ میں پہنچا, وہ انار کا باغ تھا. اسے بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی, باغ کے مالک سے کہا مجھے کھلا, وہ جانتا نہیں تھا ان کو. تو کھایا تو انتہائی میٹھا اور بہترین انار, اس کی بھوک بھی مٹ گئی, پیاس بھی مل گئی. تو اس نے کہا میں قبضہ کروں گا اس پر. اچھا. دوبارہ پھر انار منگوائے تو وہ ترش, انتہائی کڑوا. تو کہا یہ تیرے باغ کا ہے؟ تو کہا ہاں میرے ہی باغ کا ہے, لیکن لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت چینج ہو گئی ہے. اچھا, اب دل کو صاف کیسے کیا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے؟ فرمایا ہاں لگ جاتا ہے. لوہے کا زنگ سیکل کرنے سے صاف ہوتا ہے, ہمارے گندے کپڑے لانڈری میں جانے سے مشین میں دھل جاتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسی مشین نہیں کہ جس سے دل صاف ہو. اور قرآن زور دیتا ہے قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہوا کہ جس نے اندر سے پاکیزگی حاصل کی. تو دل کی پاکیزگی, دل کا اطمینان, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دلوں کا اطمینان ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو, تلاوت قرآن کرو, اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ موت کو یاد کرو. یہ چیزیں تمہارے دل کو نرم کرتی رہیں گی, تمہیں نیکیاں کرنے پر مجبور کرتی رہیں گی. کیا بات ہے. ناظرین کرام,
وہ کہتے ہیں نا جی دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ ویسے تو وہ بھی کہا گیا کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بانے حق، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ، یعنی دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اس کی لو تو لگاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ میں بہت مشکور ہوں سر محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، آپ کا، محترم ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آج بڑی خوبصورت گفتگو، اور یہ گفتگو ہی اصل میں وہ راستہ ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اصلاح اگر اپنی کرنی ہے تو ہمیں اس اصلاح کے لیے اپنے ساتھ کرنا کیا ہے۔ ناظرین کرام، قلب جو ہے یہ اصل میں وہ سورس ہے انسان کے اندر کہ جو انسان کے احساسات کو آشکار کرتی ہے۔ ہم جب پروگرام کی ابتدا میں یعنی گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت پہ مفتی صاحب نے اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ آج کی میڈیکل سائنس دل کو کس طرح سے بریف کر رہی ہوتی ہے، کس طرح سے سمجھا رہی ہوتی ہے، یعنی مادیات سے نکل کر اگر ہم غیر مادیت کی طرف، روحانیت کی طرف آئیں تو انسان کے تمام تر احساسات، یہ آنسو جو نکلتے ہیں آنکھوں سے، یہ بھی دل کا احساس ہے۔ کسی شخص کا بے اختیار مسکرا دینا، یہ بھی دل جو ہے اس کا ایک احساس ہے، یا پھر کسی سے محبت کا اظہار کر لینا۔ ہم نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر اس کی اولاد کہیں دور بھی ہے اور وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو ماں کا دل جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ کیا اچھی مثال دی ہے۔ اور یہ دل سکون بھی پاتا ہے، اطمینان بھی پاتا ہے، اور سکون اور اطمینان کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت اور پھر اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں رکھی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔